تو اسی طرح یہ 17 تاریخ کو جو ابھی کل قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ عالیہ کیا عرس تھا، وہ ہمارے دادا پیر حضرت عثمان علی شاہ قادری سہروردی نقشبندی چتائی مداری سلسلہ عالیہ کے بزرگ ان کے 24ویں عرس کے سلسلے میں تھا۔ آپ کی شخصیت جو تھی وہ انتہائی سادہ۔ کراچی کا ایک علاقہ ہے ملیر، اس میں آپ کی رہائش تھی، اور وہاں کے رہنے والے بھی اکثر لوگ نہیں جانتے تھے کہ آپ کوئی پیر ہیں، اتنے سادہ تھے۔ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتے تھے، اور ٹیلر ماسٹر تھے۔ آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، مطلب کوئی بیٹا نہیں تھا، بیٹی نہیں تھی، تو دن میں 1 یا 2 جوڑے سیتے تھے، صرف اتنا کہ جس سے گھر کا گزارا چل جائے۔ یعنی دن میں رزق کے لیے صرف اتنا وقت متعین کیا ہوا تھا جس سے دنیا کا گزارا ہو جائے، باقی سب رازق کے لیے۔ ہمارا تو سارا وقت جو ہے وہ رزق کے لیے متعین ہے نا، رازق کے لیے تو ٹائم ہے ہی نہیں۔ We doesn't have any time for Allah subhanahu wa ta'ala. We expend all time for job. Our top priority is our jobs. اب ہماری عقلیں کتنی اندھی ہیں اور کتنی بند ہیں کہ جس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے وہ ذمہ داری تو ہم نے اپنے سر پہ اٹھا رکھی ہے، اور جو ذمہ داری ہماری ہے اس ذمہ داری سے ہم بے خبر ہیں۔ اب وہ اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہے سورہ فاتحہ کے اندر، انٹرو کرا رہا ہے اپنا، کیا کہہ کے کرا رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں، ٹھیک۔ اب وہ چاہے ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو، کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ کیوں؟ کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اس تمام جہانوں میں تم شامل نہیں ہو کیا؟ ہاں؟ پھر فرماتا ہے فاللہ خیر الرازقین۔ اب اگر تمہیں رزق کی فکر ہے تو اس کے لیے پھر فرما رہا ہے کہ سب سے بہتر رزق دینے والے کون ہیں؟ ہمیں۔ تو جس کی ذمہ داری اس نے لی ہوئی ہے اس کے لیے تم بھاگ دوڑ کر رہے ہو تو کرو، تم جتنی بھاگ دوڑ کر لو، دن میں 20 گھنٹے کام کر لو، لیکن جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے اس سے 1 پیسہ زیادہ نہ 1 پیسہ کم تمہیں نہیں مل سکتا۔ جب بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو 4تھے مہینے ایک فرشتہ آتا ہے جو اس کی پوری تقدیر لکھ دیتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تقدیر کو بھولے بیٹھے ہیں۔ تقدیر نام کی کوئی چیز ہمیں یاد ہے؟
ہم تو اپنی تقدیریں خود لکھ رہے ہیں نا، کہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، یہ کرانا ہے، یہ کرانا ہے، وہ کرانا ہے، تاکہ ان کا فیوچر جو ہے وہ برائٹ سے برائٹ ہو سکے۔ لیکن کتنا برائٹ ہوتا ہے وہ آج سب کو معلوم ہے، کہ ایک کی بھی اولاد اس کے کہنے میں نہیں ہے، معذرت کے ساتھ میں ان جنرل بات کر رہا ہوں، کیونکہ میرا تعلق بھی لوگوں سے رہتا ہے ہر وقت، تو میرے پاس تو جتنے لوگ آتے ہیں 99.999% ان کی کسی کی بھی اولاد جو ہے 12 سال 13 سال کی عمر سے جب باہر آتی ہے تو وہ ماں باپ کے کہنے میں نہیں ہوتی۔ Am I right, wrong؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اسی اولاد کے لیے کہ جس کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں وہ آپ کے کہنے میں نہیں ہے، کیونکہ آپ کا راستہ الگ ہے۔ وہ راستہ کہ جو وہ چاہتا ہے آپ اس راستے سے بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں۔ اب قبلہ میاں حضور دعوت برکاتہ عالیہ جو تھے وہ فرائیڈے کے دن اپنے مرشد سے ملنے جاتے تھے اور جا کے مرشد کے دروازے پر بیٹھ جاتے تھے، دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹاتے تھے۔ اب باہر بیٹھے ہوئے انتظار میں، کبھی پیسے ہوتے تھے کبھی نہیں ہوتے تھے، ٹھیک، نارتھ کراچی سے اور وہاں تک سمجھ لیجئے ملیر تک کوئی اندازہ سمجھ لیجئے کہ 30 کلومیٹر کا راستہ ہوگا جو پیدل چل کے اکثر میاں حضور اپنے مرشد کے دروازے پہ جایا کرتے تھے۔ یہ باتیں کہنے میں تو بہت آسان لگتی ہیں، لیکن جب پریکٹیکلی کی جائے نا تو پتہ چلتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم بھی ان میں شامل ہیں کہ ہم نے بھی یہ کام کیے ہوئے ہیں اور ہمارے مرشد نے بھی ہم سے یہ کام کرائے ہوئے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے کسی مرید سے یہ کام کرائیں تو وہ چھوڑ کے بھاگ جائے، 30-25 کلومیٹر تو کیا 5 کلومیٹر بھی نہیں چلیں گے۔ اب باہر جا کے دروازے پہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ مرشد کب باہر آتے۔ اب مرشد باہر آتے تھے ٹوکری لے کے اور سودا لینے کے لیے جاتے تھے، وہاں پر ایک علاقہ ہے لیاقت مارکیٹ کا، تو وہاں تک پیدل چل کے جاتے تھے۔ 1980-81 کی بات بتا رہا ہوں۔ اب جاتے ہوئے باتیں ہوتی تھیں، وہاں جا کے سودا خریدتے تھے، سودا خریدنے کے بعد واپسی میں باتیں ہوتی تھی، ٹوکری میاں حضور اٹھائے ہوئے ہوتے تھے۔ اب مرشد اس دوران جو کچھ تلقین کرنی ہوتی تھی، جو کچھ بتانا ہوتا تھا، جو روحانیت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہوتی تھی وہ اس دوران کر لیا کرتے تھے۔ گھر میں بٹھا کے آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ اب جب گھر آ گیا تو گھر آنے کے بعد مرشد اندر اور قبلہ میاں حضور دعوت برکاتہ عالیہ وہاں سے واپس۔ یہ ہر فرائیڈے کو معمول تھا قبلہ میاں حضور کا اپنے مرشد سے ملاقات کا، اور اسی ملاقات کے اندر جو ہے ان کو جو فیض دینا ہوتا تھا وہ دیتے تھے، جو معاملات کرنے کے لیے ہوتے تھے وہ دیتے تھے، جو چلے کرنے کے لیے ہوتے تھے وہ دیتے تھے کہ جاؤ جناب یہ چلہ کر کے آؤ یا یہ ایک چلہ کر کے آؤ۔ اب اس کے لیے جو محنتیں، جو ریاضتیں جو میاں حضور نے کی ہیں، اس کے لیے اگر میں بتانے بیٹھ جاؤں تو یہ جو ٹائم ہے یہ بہت شارٹ ہے، یہاں پر گھنٹوں چاہیے اس کے لیے۔ یعنی آپ اور میں ان ریاضتوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔
آج کے دور میں ہم ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب بیعت ہوئی کی ہے تو بیعت ہوتے کے ساتھ ہی انہوں نے کہا دیکھو میاں آزمائش شروع ہو جائے گی، تیار ہو؟ انہوں نے کہا جی تیار ہوں۔ تو خاندان میں شادی ہوئی تھی، تو پتہ چلا جھگڑا ہوا، 2 دن کے اندر طلاق ہوئی اور بیگم صاحبہ گھر چلی گئی۔ کاروبار کرتے تھے اس زمانے میں، تو کاروبار کے اندر کسی کے ساتھ پیسے لگایا ہوا تھا تو روز کے 1000-1500 روپے اس زمانے میں آتے تھے، 80s کی بات کر رہا ہوں، ارلی 80s کی۔ پتہ چلا اس کے ساتھ معاملات خراب ہوئے اور وہاں سے پیسہ آنا بند۔ اب یہاں تو یہ سوچ کے بیعت کیا جاتا ہے کہ مرشد سے بیعت ہوں گے تو مرشد کو ایسا تعویذ لکھ کر دے دے گا جس سے چھکا لگ جائے گا اور میرا کاروبار جو ہے وہ زمین سے اٹھ کے آسمان پہ لگ جائے گا۔ لیکن مرشد جو ہوتا ہے وہ تمہاری ایمان کی آزمائش اور اس کی پختگی کے لیے ہوتا ہے۔ وہ تمہاری ان مدارج کو طے کرانے کے لیے ہوتا ہے کہ جن مدارج کو طے کر کے تم اس دنیا سے اس دنیا کی طرف جا سکو کہ جہاں تمہیں جانا ہے، تم اس کی تیاری کر سکو کہ جس کی اصل تمہیں تیاری کرنی ہے۔ وہ تمہیں اصل نعمت بتاتا ہے کہ دنیا میں اصل نعمت جس کو تم سمجھتے ہو وہ نہیں ہے۔ تم آج اصل نعمت کس کو سمجھتے ہو؟ مال کو نا، اولاد کو، یہی تو 2 چیزیں ہیں نا۔ ایسا نہیں ہے، دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہدایت ہے۔ جس نے اس کو ہدایت عطا کر دی وہ انعام یافتہ میں سے۔ آپ کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں ہوں اور ہدایت نہ ہو، پھر بتائیے آخرت میں کیا حال ہوگا؟ آخرت تو سب بھولے بیٹھے ہیں نا۔ میں نے یہاں تک اپنے گناہگار کانوں سے سنا ہے کہ قبر کے بارے میں جب بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ قبر کی خبر میں دیکھی جائے گی، ابھی تو فی الحال دنیا کے معاملات ٹھیک کیجئے۔ اتنے ڈھیٹ ہو گئے، ہمارے قلب اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہم اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں، خوف خدا ہمارے دل سے ختم ہو چکا ہے کہ قبر کی قبر میں دیکھی جائے گی۔ میاں ابھی تو فی الحال دنیا کی بات کیجئے۔ اب دنیا میں میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور میری ماں حضرت حوا علیہ السلام کو اگر بھیجا گیا تھا تو ہنی مون منانے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا۔ ہنی مون تو پیریڈ تو ان کا جنت میں چل رہا تھا، چل رہا تھا یا نہیں چل رہا تھا؟ یہاں تو ان کو سزا کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ Am I right, wrong؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے میری؟ یہاں ان کو کس لیے بھیجا گیا تھا؟ سزا کے طور پر۔ اگر سزا نہیں تھی تو اتنے عرصے کیوں روتے رہے اور توبہ مانگتے رہے؟ نبی تو معصوم ہوتا ہے نا، معذرت کے ساتھ نبی کیا ہوتے ہیں؟ معصوم۔ معصوم کے باوجود کیا مانگ رہے ہیں؟ توبہ۔ اور توبہ کرنے کے بعد دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ اس کو بھی کس کی طرف منسوب کرنے؟ اپنی طرف،
کہ اے میرے رب میں نے اپنی جان پر خود ظلم کیا. ایسے ہی ہے نا, ربنا ظلمنا انفسنا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ہی رہ گئے تھے, ہمارے ساتھ ہونا تھا. ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, خیرات بھی دیتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. وہ سامنے والے کو دیکھو کم بخت, وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا, نہ نماز پڑھتا ہے نہ قرآن پڑھتا ہے, اور اس کو اللہ نے کتنا نواز رکھا ہے, اس کی تو کوئی پکڑ نہیں ہوتی. اور ہماری ذرا سی بات پہ پکڑ ہو جاتی ہے. آج ہماری یہ مینٹالٹی ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی تمہاری پکڑ اس لیے ہو جاتی ہے کہ تم اس کی نظر میں ہو, وہ تمہیں بچانا چاہتا ہے, وہ بار بار پلٹ کے تمہیں اپنی طرف لانا چاہتا ہے. وہ بتا رہے تم کو کہ بھائی تمہیں واپس کس کی طرف آنا ہے, ان للہ و انا الیہ راجعون. تم ٹریولنگ میں ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن کے لیے یہ دنیا کیا ہے, قید خانہ ہے. اب کیٹیگری وائز قید خانے میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ وہ جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کو کیٹیگری اے میں رکھا جاتا ہے, پھر بی میں, پھر سی میں, پھر ڈی میں, پھر ای میں, ہے نا. تو اسی طرح سے یہاں پہ کیٹیگری وائز دنیا میں رکھا ہوا ہے اس نے. لیکن تم ہو جیل کے اندر, ٹھیک, لیکن تم ہو جیل میں. اب اپنے اپنے حصے کی کیا کاٹ رہے ہو؟ سزا کاٹ رہے ہو. اس سزا کے اور اس آزمائش کے اندر اگر پورے اتر گئے تو اس کی بنیاد پر کیا ہوگا؟ تمہاری آخرت اچھی ہوگی. اور یہ جو خانقاہیں قائم کی جاتی ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ لوگ موسٹلی یہی پوچھتے ہیں کہ بھائی خانقاہیں کا مقصد کیا ہے؟ وائی شوڈ وی جوائن دا خانقاہ, وائی شوڈ وی کم ٹو دا خانقاہ؟ وہ اس لیے کہ آپ نماز ادا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ روزے کر رکھتے ہیں, آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, تمام کام کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کی گارنٹی یا شیورٹی آپ کے پاس نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ کا تعلق خانقاہ سے ہے تو خانقاہ والوں کے لیے سب سے پہلا سبق یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ہر کام کس کی رضا کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. کسی بندے کی خوشنودی کے لیے کوئی کام نہیں کرنا ہے. جب آپ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اس میں آٹومیٹکلی پیورٹی آئے گی, اس میں آٹومیٹکلی اخلاص آئے گا. جب اخلاص کے ساتھ آپ وہ کام کریں گے تو وہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہوگا. تو یہ جو خانقاہی نظام ہے یہ کوئی دین سے الگ نہیں ہے. اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ دین میں آپ نے اختراع پیدا کی اور اس نظام کو الگ سے پیدا کیا گیا, اکثر یہ سوال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اور ہو سکتا ہے آپ کے بھی ذہن میں اٹھتا ہو. ایسا کسی کے ذہن میں سوال ہے یا نہیں ہے؟ ہاں, تو ایسا بالکل نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ خانقاہی نظام یعنی طریقت کا نظام اور شریعت کا نظام, دونوں نظام جو ہے وہ ایک ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں 1450 سال سے. یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خالی صحابہ اکرام کی ظاہر پر محنت نہیں کی ہے, ان کے باطن پر بھی محنت کی ہے. اگر باطن پر محنت نہیں کی ہوتی تو ان کی فطرتیں اور عادتیں بدل جاتی. ان کی عادتیں کیسے بدل گئی؟
ان کی فطرتیں کیسے بدل گئیں، کتنے خطرناک جوہلا تھے، ہاں ان کو کیسے تبدیل کر دیا. ان کی اسی نیگیٹیوٹی کو سرکار نے پازیٹیوٹی میں تبدیل کر کے استعمال کر لیا. ایسا کیا یا نہیں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کیسی تھی کہ ہر شخص ان سے ڈرتا تھا. کیوں؟ وائی؟ بیکاز آف دیٹ کہ ان کی پرسنالٹی کے اندر اتنا غصہ تھا، اتنا جلال تھا کہ وہ ذرا سی بات پہ ہر ایک سے لڑ بڑ جاتے تھے، ذرا سی بات پہ تلوار نکال لیتے تھے تو لوگ ان سے اوائڈ کرتے تھے. لیکن جب اسلام قبول کر لیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اسی کوالٹی کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کر کے اور اسلام کی بہتری کے لیے استعمال کیا یا نہیں کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی ظاہر پہ کام نہیں کیا بلکہ ان کی باطن پہ بھی کام کیا. اور یہی اللہ نے کلام پاک میں بھی فرمایا کہ خالی یتلو علیہ آیاتہم نہیں بیان کرتے، وَيُزَكِّيهِمْ بلکہ تمہارا تزکیہ نفس بھی کرتے. اور سب سے مشکل کام ہے تزکیہ نفس کرنا، اور وہ خانقاہیں ہی کرتی ہیں. کیوں؟ کہ مولوی جو ہے وہ تفریق پیدا کرتا ہے معذرت کے ساتھ. لیکن آپ آج سے لے کے اور 1400 سال تک اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ کوئی اللہ کا ولی آپ کو ایسا ملا ہو کہ جس نے تفریق پیدا کی ہو. وہ پل بناتے ہیں محبتوں کے. وہ تو آنے والے سے یہ بھی سوال نہیں پوچھتے کہ بھائی تو مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے. ان کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ جب وہ خالق سے محبت کرتے ہیں تو خالق کی پیدا کردہ ہر مخلوق سے محبت کرتے ہیں. جب وہ رب کائنات اپنی بنائی ہوئی اس مخلوق سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے تو اللہ کا ولی جو ہے وہ کیسے نفرت کر سکتا ہے؟ تو یہ ملا ہے جو تفریق ڈالتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ڈالتا. وہ محبتیں پیدا کرتا ہے، وہ آپس میں جوڑتا ہے. اسی لیے خانقاہی نظام نے دین کو پھیلایا. آپ مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک چلے جائیے، آپ کو تمام جگہ مزارات ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ جہاں مزار ہے وہاں اسلام زندہ ہے. اسپین میں آپ کو کسی ولی کا مزار نہیں ملے گا. چیلنج کے ساتھ کے بات کہہ رہا ہوں، میں نے پرسنلی ریسرچ کی ہے اس کے اوپر. اسپین میں کسی اللہ کے ولی کا مزار نہیں ملے گا آپ کو، اور اسی لیے وہاں پر اسلام ختم ہو گیا. 70-75 سال رشیا نے سینٹرل ایشیا کے اندر سب کچھ بند کر کے رکھا. ٹھیک، اس کے بعد ٹرکی کے اندر مصطفیٰ کمال صاحب کی جب حکومت آئی انہوں نے سب کچھ بند کر کے رکھا یا نہیں بند کر کے رکھا؟ تو کیا اسلام ختم ہو گیا؟ آپ یقین جانیے، آپ ان علاقوں میں جائیں تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ نوجوان آپ کو ملیں گے اور بچے ملیں گے، آپ کو حفاظ ملیں گے، کثرت سے حفاظ ملیں گے آپ کو، کثرت سے. اور ہر سال مدینے ماشاءاللہ حفاظ کی ٹیم، پوری ٹیمیں آتی ہیں عمرہ کرنے کے لیے. اتنا پیارا لگتا ہے کہ 12 13 14 سال کے بچے ہوتے ہیں، ان کو ان کے مدرسے سے باقاعدہ عمرہ کرنے کے لیے ان کے استاد لے کر آتے ہیں. اور ہمارے یہاں کے بچے جو ہیں وہ نہیں پہچانتے شیخوں کو، لیکن وہ دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ یہ شیخ ہے، کہ ان کی تربیت میں، ان کی گھٹی میں ڈالا ہوا ہے کہ اگر کسی کو دیکھو اور یہی علامتیں اس کے اندر ہوں تو وہ شیخ ہوگا.
کیوں کہ ان کے اسلام اگر زندہ رہا تو کس کی وجہ سے؟ خانقاہی نظام کی وجہ سے، کہ ان کا قرآن ختم کر دیا گیا، قاعدے ختم کر دیے گئے، کہیں لکھا ہوا الف با تا سا موجود نہیں تھا، سب وربلی چلا اور انہوں نے وربلی اس کو زندہ رکھا۔ تو خانقاہ اور خانقاہ کے سمراٹ بے انتہا ہیں۔ وقت اتنا نہیں ہے، کتنا وقت ہے حضرت؟ تو وقت اتنا نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاؤں، میں بذات خود استنبول میں تھا، آج کی بات نہیں، آج سے کوئی 2018 کی بات ہے۔ تو میں گرینڈ بازار کی طرف جا رہا تھا، میری بیٹی نے کہا تھا کچھ لانے کے لیے، وہ تو اس نے مجھے کسی دکان کا ایڈریس دیا تھا، میں دکان کے اندر داخل ہو گیا تو دکاندار میرے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یہ 2 لڑکیاں کافی دیر سے آپ کا پیچھا کرتی ہوئی آ رہی ہیں اور یہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ اب میں نے جب پلٹ کے دیکھا تو وہ دونوں لڑکیاں بالکل یورپین اسٹائل کے اندر، یعنی انہوں نے جینز پہنی ہوئی اور یہاں سے ٹی شرٹ پہنی ہوئی، بال کھلے ہوئے۔ اب میں پریشان، میں نے کہا یہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہیں گی؟ اب میں نے کہا ٹھیک ہے بلا لیجیے۔ تو اس دکاندار نے پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ شیخ ہیں؟ مجبوراً مجھے بولنا پڑا۔ اس نے مجھے پھر کرسی دے دی، کرسی میں بٹھا دیا، وہ لوگ بچیاں اندر آ گئیں۔ آتے کے ساتھ اس بچی نے ایک بچی نے سوال کیا کہ آپ نقشبندی شیخ ہیں؟ مطلب مجھے تو حیرت تھی جو میرے ساتھ میرے 2 دوست تھے، ان دونوں کو سانس رک گئی کہ ان کا حلیہ دیکھو اور ڈائریکٹ سوال دیکھو، حلیہ اور ڈائریکٹ سوال کہ کیا آپ نقشبندی شیخ ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ۔ کہنے لگی مجھے کچھ سوالات کرنے۔ اب میں نے کہا کوئی ابتدائی نوعیت کے کوئی سوالات ہوں گے؟ میں نے کہا کیجئے۔ جب اس نے سوالات کیے تو میرے حیرت کی انتہا نہ رہی، بیکاز آف دیٹ کہ یہاں کے پیروں کو ان منازل کے بارے میں نہیں پتا ہوگا جس منزلوں کے بارے میں اس بچی نے سوالات کیے۔ سلوک کی جو مدارج طے کیے جاتے ہیں ان مدارج کے بارے میں اس نے سوالات کیے، وہ ایک مدارج میں جا کے ٹھہر گئی تھی، اٹک گئی تھی، جہاں سے اس کو آگے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، کیونکہ جو اس کا مرشد تھا وہ اتنا ہی جانتا تھا۔ تو اس نے یہ کہا کہ اس سے آگے کا جو ہے وہ کوئی نقشبندی بڑا ہی تمہیں ہوگا جو تمہیں آگے کے مدارج طے کرا سکتا ہے، میں نہیں کرا سکتا۔ جیسے کالج ہوتا ہے نا کہ جہاں پہ آپ انٹر تک ایجوکیشن لے سکتے ہیں، اس کے بعد گریجویشن، پھر ماسٹرز اور پھر پی ایچ ڈی، تو سیم لائک دیٹ ان مدارج، ان سلوک۔ تو اب اس نے جہاں تک سوال کیا تو پہلے تو مجھے یہ حیرت ہوئی کہ اس کو یہاں تک کہ مدارج کا کیسے پتا۔ تو سب سے پہلے میں نے اس سے یہ پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے پہچانا کیسے کہ میں نقشبندی ہوں؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں نے آپ کو اس طرح پہچانا ہے کہ میری دادی جب تک زندہ تھیں تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ نقشبندی بزرگ جو ہوں گے تو ان کے اندر یہ نشانیاں ہوں گی، اگر یہ نشانی کسی بھی بزرگ میں نظر آ جائے تو پہچان لینا کہ یہ نقشبندی بزرگ ہیں۔ تو ہم 1 گھنٹے سے آپ کے پیچھے فالو کرتے ہوئے آ رہے تھے اور ہم نے وہ ساری نشانیاں آپ کے اندر دیکھ لی، اور دیکھنے کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ ہم آپ سے بات کریں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کسی کو دیکھ کے پہچان سکیں کہ یہ شیخ ہے، اور یہ شیخ جو ہے وہ مدارج کو جانتے ہوں گے، اور ہم کتنے مدارج پر پہنچیں گے کہ جو
ہم سوال کر سکیں کسی سے کہ ہمیں اگلے مدارس کے بارے میں بیان کر دیجئے. یعنی ہم تڑپتے ہیں کہ کوئی ہم سے مدارس کے بارے میں سوال کرے. ہم تڑپتے ہیں کہ کوئی ہم سے اللہ کے سے ملنے کے بارے میں سوال کرے. ہم تڑپتے ہیں کہ کوئی ہم سے لطائف کے بارے میں سوال کرے. ہم تڑپتے ہیں کہ جو اسباق ہمارے پاس ہیں، جو سینے کے اندر ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی ہم سے علم لے لے. لیکن جو بندہ سوال کرتا ہے وہ اپنی مشکلات اور پریشانیوں کا کرتا ہے کہ صاحب مجھے میرے بیٹے کو نوکری مل جائے، میری بچی کا رشتہ ہو جائے. تمام ساری چیزیں جو ہوتی ہیں دنیاوی لحاظ سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ یہ سوچئے کہ اگر آپ کا اپنا تعلق اس حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے تو کیا پھر آپ کو یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ ایمانداری سے بتائیے. میں آپ کو قسمیہ ایک بات بتا رہا ہوں. قسمیہ، یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے بیٹا ہے میرا، حافظ قرآن بھی ہے اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہے، PWC کے اندر ہوتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک. اور یہ ہر وقت مجھ سے کہتے ہیں ابا میرے لیے دعا کیجئے. لیکن ان سے آپ پوچھ لیجئے کبھی میں دعا دیتا ہوں؟ کیوں کہ میں نے کبھی اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کبھی دعا نہیں مانگی. کیا؟ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی دعا نہیں مانگی. کیوں؟ کہ پیارا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اور میں سرکار کی جو حدیث جب پڑھی بچپن سے لے کے آج تک میرا اصول ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے، اور اس پر میں ویسے ہی یقین رکھتا ہوں جیسے قرآن کی آیت پر. تو سرکار نے فرمایا کہ جو دوسروں کے لیے خیر مانگتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اور خود بخود خیر عطا فرماتا ہے. تو جب آپ دوسروں کے لیے خیر مانگتے ہیں تو آپ کو اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں. پہلی بات. دوسری بات، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دوسروں کے لیے خیر مانگتے ہیں تو آپ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سے بغض اور حسد اور کینہ ختم ہو جاتا ہے. آج سب سے بڑی مشکل ہمارے اندر کیا ہے؟ حسد ہے یا نہیں ہے؟ اس کے پاس یہ، اس کے پاس یہ، اس کے پاس یہ، اللہ کرے میرے پاس بھی ہو جائے. لیکن اگر آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس کو عطا کیا، تیرا احسان تو اس کو مزید عطا فرما، لیکن اپنے لیے نہ مانگے، دوسروں کے لیے مانگے، آپ کو وہ خود عطا کرے گا. وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، ایک ماں سے 70 گنا زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے. سارا علم اس کے پاس، ساری خبریں اس کے پاس ہیں. وہ جانتا ہے آپ کے حق میں کیا بہتر سے بہتر ہے. جب آپ اس سے دعا کریں تو یہ کریں کہ مولا مجھے نہیں معلوم کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے. آج میں جسے بہتر سمجھ رہا ہوں کل ہو سکتا ہے وہ میرے لیے بہتر نہ ہو. تو جو میرے حق میں بہتر سے بہتر ہو آپ وہ فرما دیجئے. جو میرے اولاد کے حق میں بہتر سے بہتر ہو آپ وہ فرما دیجئے. کیونکہ جو آپ کریں گے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہیں. تو اپنے ایمانوں کو مضبوط کیجئے، اپنا تعلق حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کیجئے، اور اس کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے ذکر. جب تک آپ ذکر نہیں کریں گے اور ذکر قلبی نہیں کریں گے، خفی ذکر جس کو کہا جاتا ہے، ایک جہری ذکر ہوتا ہے جو آواز کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ایک خفی ذکر ہوتا ہے جسے ذکر قلبی کہا جاتا ہے. جب تک آپ وہ ذکر نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا تعلق اس کے ساتھ مضبوط نہیں ہوگا. اس کا فائدہ یہ ہے کہ میں دن رات کسی بھی کام میں لگا رہا ہوں، میں کام کر رہا ہوں، نوکری کر رہا ہوں، لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں، آپ سے باتیں کر رہا ہوں، لیکن میرے اندر جو 7 لطائف ہیں وہ 7 لطائف جاری ہیں اور ذکر
کر رہے ہیں، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ عالم امر سے ہے۔ ان کی غذا کہاں سے آ رہی ہے؟ عالم امر سے آ رہی ہے۔ جس طرح عالم خلق سے آپ کے جسم کی غذا آتی ہے، اسی طرح ذکر کرنے سے ان کی غذا عالم امر سے آتی ہے۔ اس وقت کا ٹائم ہوا اور اگلی دفعہ مجھے موقع ملا یہاں پر تو انشاءاللہ تعالی العزیز ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے، اللہ اور اس کے حبیب نے چاہا اور زندگی دی تو۔ تب تک جو کچھ پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، آمین اللہم آمین۔